ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھنے چند مرتبہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا الحمدللہ. آپ نے کافی مفید معلومات سنی، تو اس سے جو ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کی بات جو ہے وہ نوٹ کرے. تو آپ کے کام کی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں عین الیقین اور یعنی سفر کے لیے وہ جو فرما رہے تھے، اس لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ جو مشاہدہ نہیں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انالیسس کرتے رہتے، تجزیہ کا ہمیں کیوں نہیں ہو رہا ہونا. تو جب دماغ کوئی بھی اور سوچے گا تو وہ ادھر چلا جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ تو بزرگ کہتے ہیں بھائی کوئی سوچ نہ سوچو، صرف جو ہے اتباع استاد اور مرشد کرو، آنکھیں بند کر کے کچھ نہ سوچو، بس جو وہ ایکسرسائز ہے اس کو کر گزرو. کوئی سوچو نہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں. جو ہی آپ نے سوچا بس آپ کو کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کا خود ایک پردہ آ گیا، آپ خود اپنے آگے پردہ. دوسری بات عرض کر دوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مشاہدہ کرنا. دیکھیے اس کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو خود آپ کے اندر ابیلٹی پیدا ہو جائے اور آپ کو صلاحیت ملے. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ پھر آپ جہاں بھی جائیں گے، خود بھی گھر جائیں گے، وہاں بھی یہ ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر ایک آگے ڈرائیونگ آپ کو آ گئی ہے. ڈرائیونگ آپ کو سکھا دیا، آپ گھر میں گاڑی چلائیں گے تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ بلاکیج آ جاتی ہے، جس طرح آپ کو کر رہے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کو مشکل ہے وہ اپنا بھائی ملیں، استادوں سے ملیں، اپنا بلاکیج دور کریں. نہیں ہو رہا تو اس کے جو ہے اپنا اس کو بتایا جائے گا. لیکن پھر وہ بعض لوگ غصے ہو جاتے ہیں، یہ آپ ہماری چیزوں کو کیسے جانتے ہیں. جو اسکین کی جاتی ہے پھر اس کے سارے اعمال سامنے آتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اپنا جتنے بھی وہ جو استاد ٹرینڈ ہے اس میں اسکین کرنے والا، وہ اسکرین کی طرح ہی ابھی آپ کیا. تو پھر جو ہے پھر وہ بھی دور کر لے تو پھر بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ اعمال سے ظلمت آتی ہے. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے، وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہ کسی کو بھی مشاہدہ کرا سکتا ہے، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی چیز نہیں. جس طرح یہ ہپناٹزم ہوتا ہے کوئی چیز، تو ہمارے جو بزرگوں نے سکھایا وہ بھی بھائی کسی کو بھی، بالکل کافر بھی ہو مسلمان ہو، اس کو بٹھا کے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو. اس لیے آپ مت یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا. وہ آپ کوئی بھی آ جائے جس کے الف بے نہیں پتا، لیکن وہ جو کرانے والا ہے وہ اس کی طاقت پہ ہو رہا ہوگا. مثلا وہ اپنا فون دکھا رہا ہے، اس کا فون بند ہی رہے گا، نہ ہی اس کو اس سے کوئی فائدہ ہونا سوائے اس کے کہ اس نے ایک دفعہ کوئی چیز دیکھی، بعد میں ختم ہو جائے گی. وہ اس طرح بجھ جاتا ہے بلب، اور اس کے بعد وہ گھر میں جا کے کرے گا، نیچے جا کے کرے، اس کو کچھ نہیں ہو. وہ تو کوئی اپنی طاقت سے مثلا گاڑی میں آپ کو بٹھا کے کوئی بندہ لے گیا، لیکن آپ نے تو گاڑی نہیں چلائی، آپ تو اس سے محروم رہے. تو وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو کویشچن سے باہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ نہیں کرایا جا سکتا ہے، لیکن اصل صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں. لیکن جس میں بھی ہم جاتے ہیں یعنی یہ خلوت ہوتی ہے، تو ابھی پاک پتن میں کی تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا پوچھا بھائی جس کا جو ہے جو ہے اس کا پھر دور کر بھی دیا جاتا ہے. لیکن جو خود ہی اپنے اوپر بلاکیج لائے کرنا نہ چاہے وہ اس کی اپنی مرضی. یہ چیز تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ ایسی بات یہ 100% ہو سکتا ہے. اب بھی کہہ رہا ہوں 100% ہر ایک کے ساتھ، کوئی اس میں استثناء نہیں. لیکن سب سے بہتر وہ کہ جو خود اس نے صلاحیت پیدا کی آہستہ آہستہ، وہ اس کی نیچرل فطری حالت ہوتی ہے وہی میں کرے. دوسری میں یعنی
بلاکج دور ہو گیا، پھر بھی اس کی فطری اپنی صلاحیت. اور ایک آخری ہے، لیکن وہ کوئی بھی جس طرح یہ ہپناٹسس ٹائپ ہوتا ہے وہ آپ کسی کو کچھ بھی اپنا یہ مثلاً مشاہدہ کیا، وہ جو مفتی صاحب آئے تھے وہاں پاک پتن میں، ان کو جب یہ باتیں دو دن میں کھلا تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی سیدنا امام حسین کی، ان کو زیارت امام حسین نے نصیحت کی، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، سارا کچھ، تو وہ میرے پاس بھی کچھ عملیات ہیں، ان کا کیا کروں؟ اچھا میں نے کہا وہ کون سے؟ وہ کہتے ہیں میں بھی کچھ پڑھ کے، انہوں نے بتایا یہ پڑھ کے پھونک ماروں انگوٹھے پہ تو انگوٹھے پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں کرتا ہوں، کئی لوگوں کو آتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یا کسی کی آنکھوں پہ ماروں. تو یہ تو عملیات عام، یعنی جس کے ساتھ نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو بڑی چیز بنا کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہے لیکن وہ ایسے ہی ہے، اصل چیز یہ ہے. تو یہ ابھی انگوٹھے پھونک ماری یا آنکھوں پہ پھونک ماری پڑھ کے وہ ایک تصرف ہوتا ہے. کوئی بھی جس طرح یہ فرما رہے تھے ہندو ہو وہ چیزیں ہوں تو وہ بعض دفعہ ہو تو وہ ان کے پاس، اب وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا کیا کروں، میں یہ کروں نہ کروں. یہ میں جیسے کئی لوگ جاتے ہیں چوریوں کے بارے میں، بتاؤ یہ ہو رہا ہے، تخت لگ گیا ہے، جنات آ گئے ہیں، اب وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا. اچھا تو وہ سارا، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے یہ چیز ہے. تو وہ تو مشاہدے والی بات، وہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات ہے کہ کس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور کیا آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو گئی ہے یا نہیں، یہ اصل بات ہے. مشاہدہ تو شیطان نے بھی کیا. عین الیقین حق. ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا حضرت صاحب قرآن مجید میں بھی اس معراج کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ شیطان کا جو قصہ ہے وہ کیسے پہنچا اوپر. وہ آخر جن ادھر رہ رہا تھا تو اس نے کسی سے سیکھا نا بھائی آسمانوں میں کیسے جاتے ہیں، لیکن وہ آسمانوں میں جا کے ادھر ٹھہر گیا. یہ فرق ہے. پھر بعد میں تو جو شیطان کا جتنا قصہ ہے وہ سارا کہ اس کو ایک معراج، روحانی معراج یا نصیب ہوئی، اوپر آسمانوں میں پہنچ گیا. تو اس کی دلیل ہے کہ وہ آ کر پہنچا. اسی لیے ایک دن اللہ پاک نے اس کو پھر نیچے اتارا کہ کہیں دوسرے جنات پہلے آسمان سے بھی اوپر نہیں جا سکتے. تو وہ جو ہے پہلے آسمان کیا، دوسرا تیسرا اللہ کی. تو شیطان کی، تو اس میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے بھائی شیطان جیسا بندہ وہ اگر یہ روحانی معراج کا ترقی کر کے جا سکتا ہے تو میں امت محمدی میں انسان ہو کر یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بالکل بھی ہے وہ اپنا کر سکتے. تو اس لیے میں وہ کلیریفیکیشن کر دوں کہ بھائی وہ کیا ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کسی کو بھی وہ ہو سکتا ہے. باقی یہ جو فرما رہے تھے، اسی لیے یہ جو ساری حکمتیں، ہو سکتا ہے قیامت کے قریب ساری سنتوں کی حکمتیں اور ہر شے عیاں ہو جائے، لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس سنت کی کا فائدہ پتہ چل جائے اس کا اجر کم ہو جاتا ہے. جس سنت کا فائدہ بھائی اس طرح کرو گے تو یہ فائدہ ہے، تو فرمایا اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. پہلے وہ صرف اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ گیا. فرمایا اس نے گویا جو بندہ کہتا ہے میری عقل میں جو چیز آئے گی میں اس کے پیچھے چلنا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام کی جو حدیث عقل میں آئے گی تو میں پھر اس کو ماننا ہے. فرمایا اس کا نبی عقل ہے، اس کا نبی عقل ہے، کیونکہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے. اللہ پر فرمایا سمعنا و اطعنا، دو لفظ ہے نا، سمعنا ہم نے سن لیا اور مان لیا پیچھے چل کر. وہ درمیان میں نا سوچیں گے وہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام فرمایا نبی علیہ السلام کی، وہ نبی کی یہ شان یا اس کا جو اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے کہ سن لیا اور کر لیا. وہ سوچنے والا کھاتا بیچ میں اپنا نہیں ہے. اور جس نے کہنا ہو کہ بھائی حضور علیہ السلام کی بات آئے گی میں عقل کے سے پرکھوں گا، عقل نے اگر قبول کر لیا ٹھیک ہے، نہیں تو میں رد کر دوں گا، تو اس نے تو گویا پھر عقل کو نبی مان لیا. اور بعض چیزیں عقل کے خلاف نہیں ہوتی، جیسے بندے کو سائنسی طور پر بھی عقل کے خلاف، عقل میں کیوں بات، عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، عقل سے اوپر کی ہوتی ہیں. وہ اس لیے بہت چیزیں، تو اس لیے اصل تو حکمت اور دانائی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع، ان کو نبی سمجھ کے، رسول اللہ کا نمائندہ سمجھ کے وہ جو بندہ چلتا ہے اس کو یہ سارے فوائد ویسے ہی بہت حاصل ہو جاتے ہیں جیسے وہ فرما رہے تھے. وہ جو ریسرچ ہے چلو دوسروں کی بھی ایک تھوڑی بہت اصلاح ہو جاتی ہے، حکمتیں پتہ چل جاتی ہے.
لیکن اجر اس سے کم ہو جاتا ہے. وہ جس طرح ہے نا کہ وہ بہلول مجنون کا قصہ کہ وہ جو مٹی کے گھر بنا رہا تھا، لمبا اس طرح چھوٹی سی بات بہت نہیں بنا رہا، تو اس نے کہا جی میں جنت کے گھر بیچ رہا ہوں. خلیفہ ہارون رشید بیوی کے ساتھ کس نے لینا ہے؟ تو وہ اس کی بیوی نے کہا کہ میں لے لیتی ہوں. تو خلیفہ کا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ تم یہ ایسے ہی لگا رہتا ہے، یعنی پاگل ہے تو تم اس کے پیچھے. بہرحال اس نے لے لیا. اس نے خواب دیکھا جا کے اگلے دن وہ پھر رہا ہے اور جنت ہے، تو جنت کے محل نظر آتا ہے، اس پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہے. تو یہ کہتا ہے جی میری بیوی کا محل ہے، مجھے اندر یہ دنیا نہیں ہے، میری بیوی کا محل آپ کا محل ہے، یہاں معاملہ ہو رہا ہے، یہاں نہیں آپ آ سکتے، واپس جاؤ. اب جب جا گئی تو اس نے کہا یہ تو بیوی نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے وہ خرید لیا ہے. وہ 10 درہم میں وہ مٹی کا گھر تھا، اس نے اسی کو ختم کر دیا، وہ خرید لیا. اب دوسری دفعہ جب وہ اگلے دن گیا، پھر بڑی اچھی بات کر کے کہنے لگا بہلول دانا کو کہ بھئی وہ مجھے گھر میں نے بھی خریدنا ہے، میری بیوی نے خریدنا ہے. اس نے کہا آج وہ آفر پر نہیں ہے، آج آفر نہیں ہے، میں 100 دوں گا. اس نے کہا نہیں 100 بھی نہیں، 1000 دوں گا، 1,00,000 دوں گا، 10 لاکھ. اس نے کہا ساری اپنی سلطنت بھی دے دو، یہ نہیں، کیونکہ تم دیکھ کر آئے ہو، تو تم دیکھ کر آئے، اب وہ قیمت وہ نہیں وہ چیز. تو اسی طرح جو ہے جو بندہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حکم پر بس ایمان رکھ کے عمل کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اور ہوتا ہے. اور جو حکمت جان کے کیوں کرنا ہے جی سونا میں کیوں نہ پہنوں، یہ میں کیوں نہ پہنوں، یہ جب پتہ چل جائے پھر کرے تو اجر کم ہو جائے گا. پھر بھی سنت کا ثواب تو ملے گا لیکن اجر بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ اپنی عقل کے پیچھے، حکمتوں کے پیچھے چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نہیں چل رہا. یہ اگر بندے کا ذہن میں یہ کیڑا نکل جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ اس کو ہو جاتا ہے. آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ستارے تھے. ہمارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا جی بیوی ایک خامد ہے وہ کیوں زیادہ نکاح کر سکتا ہے، وہ جی بیویاں ایک عورت ہے وہ کیوں نہیں کر سکتی نماز. تو صحابہ سے بھی ایسا سوال ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. سوال کا جواب نہیں میں بتانا چاہتا آپ کو، ان کا ذہن بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان جیسا ذہن کوشش کریں، بھائی ان کی اتباع کریں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ سفر میں حضرت 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بعض دفعہ تو بندہ تھکا ہی نہیں ہوتا، اور جب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعہ کام سے آتا ہے بہت تھکا ہوتا ہے لیکن اس نے پوری نماز پڑھ لی. اور سفر میں بعض دفعہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. تو کہاں نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر کوئی کرامت کے طور پر جسم کے ساتھ یہاں سے مکہ شریف پہنچ جاتا ہے سیکنڈ میں، پہلے جیسے معراج میں نبی علیہ السلام یا بعض بزرگوں کی جو کرامتیں، تو وہاں بھی جا کے اس نے قصر ہی نماز پڑھنی. تو کتابوں میں فقہ کی کتاب اسی لیے لکھا گیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو ان اولیاء اللہ بھی آپ بھی شریعت کے تحت چاہے جس درجے پہ بندہ چلا گیا. تو بھائی شریعت کیا مطلب ہوتا ہے؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بات. تو حضور علیہ السلام کی بات سے جس نے نکلنا ہے وہ پھر واقعتاً وہ تو بہت دور نکل گیا، وہ تو بالکل یعنی. تو شریعت معمولی چیز نہیں، یہ طریقت، روحانیت، معرفت، حقیقت، یہ ساری چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں جو اس بڑے دریا سے، سمندر سے نکلی ہیں، جس کا نام شریعت ہے. اور ساری چیزیں تو اس کے بغیر یہ نہیں کچھ نہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کسی نے کہ 2 رکعت ہم کیوں پڑھتے ہیں سفر میں اور مقیم ہو جا. آپ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ بھئی شریعت حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. آپ نے گویا فرمایا کہ تم اصل میں سوال مجھے نہیں کر رہے، تم سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہو، اور مجھے ان کو بھی نہیں کر رہے، جبریل کو کر رہے ہو جو لے کے آیا یہ حکم، ان کو بھی کر رہے، اللہ کو کر رہے ہو. بہرحال میں تمہیں بتاؤں جواب، بھائی میں نے اگر تو نمازیں کا مسئلہ بتایا پھر تو ٹھیک ہے تو مجھے کرو، بھائی میں نے نمازوں کو وظیفہ بنایا تو مجھے پوچھو جی ایسا کیوں ہے، تو یہ تو آئے ہی کہیں اور سے. پر آپ نے جواب دیا، قلنا، ہم
رہ رہے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ کسی نبی کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم حکام. ہم جہالت کے دور میں، جاہلیت میں رہ رہے تھے. ہم اس طرح رہتے تھے، لا نعلم شیئا، کچھ چیز نہیں جانتے تھے کون کیا ہے. اللہ پاک نے ایک بندہ بھیجا، انہوں نے فرمایا میں اللہ کا رسول. ہم نے مان لیا. جب مان لیا وہ اللہ کا رسول ہے، سب سے بڑی بات یہ تھی. یہ تو باتیں پہ سب سے اس بات آئی ہے، ہمارا ان سے کوئی غرض نہیں. ہمارے لیے بڑا مرحلہ تھا کہ ہم نے مانا کہ وہ اللہ. جب مان لیا کہ اللہ ہی کے نمائندے اور اللہ ہی کے رسول ہیں، اب ان کی باتوں کو جانچنا یہ تک نہیں بنتا. یا تو بندہ مانے نہ. تو انہوں نے فرمایا ابھی ہمارا تو، ہم نے تو کبھی سوچ ہی یہ نہیں آئی. ہم نے کچھ نہیں جانتے تھے. ایک ہستی آئی، انہوں نے رب کا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا. بس انہوں نے کہا 2 پڑھو، ہم 2 پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کہیں 10 پڑھو، ہم 10 پڑھیں. ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہیں. ہماری اس سے غرض ہے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے. تو حضور علیہ السلام آپ جانتے ہیں 50 سے 5 ہو گئی. تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کیوں ہوگی، کیا ہوا، کیا مثال کے طور پر کیا. آپ علیہ السلام کے ہی تصرف اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہی رائے سے 50 سے 5 ہو گئی. تو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ نے کر دی. اور مطلب ہم کہہ رہے ہیں اسی کو جب صحیح احادیث جب یعنی آ جائیں بندے کے پاس، اور قرآن کا کوئی حکم پہنچے صحیح طریقے سے، تو پھر یہ عقل جو ہے وہ سمجھ کے لیے تو استعمال کریں، سمجھنے کے لیے کام دے. لیکن چیلنج کرنے کے لیے حکمت اس ذہن سے پھر بات کرنا کہ اگر سمجھ آ گئی کروں گا، نہ سمجھ آئی نہیں کروں گا، یہ پھر سوچ جو ہے وہ اچھی نہیں. تو ایک تو انہوں ڈاکٹر راشد صاحب نے جو فرمایا کہ جو بھئی جس بندے کا ذہن چلے گا وہ مشاہدہ کی دنیا میں نہ. اس وقت پھر جو مشائخ نے جس طرح آپ کو بھئی اس طرح بیٹھے، جس طرح میں بھی کہتا بھئی تشہد کی طرح بیٹھے، لیکن بعد میں اس طرح بیٹھے کہ جس میں آسانی ہو، کہ کوئی بوجھ نہ ہو. کرسی پہ بیٹھ جائے بندہ، کوئی حرج نہیں. اور جب بتایا جائے بسم اللہ شریف، استغفار، درود شریف، بس آپ اس کو فالو کرتے رہیں. جو سوچتا رہے پتہ نہیں کیا دوسروں کو ہو رہا ہے مجھے نہیں ہو رہا، اس کو ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے. یہ اسی کے ہونا کہ جس نے خالی ذہن لے کے بس اس تصور کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ بس اپنا کرنا ہے. 2-4 مرتبہ کرے گا ہو جائے گا. اب دوسرا بندہ فرشتہ تو نہیں ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی انسان ہے. کئی بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نہیں ہوتا، تو وہ کیونکہ پڑھے لکھوں کے اس لیے سیدھے سادھے کو ہو جاتا ہے کہ سیدھے سادھے کے دیر میں چیزیں ہی کوئی نہیں زیادہ سوچنے. وہ دیکھا مجھے تو جو بتا دیا وہ پار ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ شار چلا کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. وہ تو 100 تجزیہ کرتے وہ پیچھے. تو بعض دفعہ اس لیے کہتے ہیں کہ علم بھی حجاب بن جاتا ہے اور عمل بھی حجاب بن جاتا ہے. بعض دفعہ عمل بھی حجاب بن جاتا ہے. اور یہ چیزیں اللہ پاک معاف فرمائے. بہرحال اچھی معلومات انہوں نے دیں اور فریکوینسی کا بتایا. پھر بہت ساری چیزوں کا جس کو ہم ابھی بحث کر رہے ہوتے ہیں بھئی یہ نبیوں کو حاصل تھیں یا ولیوں کو یا نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر وہ عام چیزیں ہیں اور ہم ابھی اس پہ بحث کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا علم ہے. بہرحال یہ 8:30 ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی ماشاءاللہ کیا. تو ابھی ایک مشورہ کر لیتے ہیں آپ سے. ایک تو یہ بھی یعنی ایک تو یہ 1.5-2 گھنٹے، تو یہ تقریباً پھر 8:30 سے 10:30. لیکن اگر آپ کو بھوک زیادہ لگی، کئی لوگوں کو ناشتے کا بھی ہوتا ہے تو وہ کرنا، وہ بھی تیار ہے ناشتہ ویسے. ہاں اگر پہلے کرنا ہے تو پہلے کر کے آ کے تو پھر جو ہے آپ سے. ویسے ڈاکٹر صاحب تو جس طرح کہہ رہے تھے بھائی جب بندے کھا لیتے ہیں تو ان کو بھوکی چڑھ جاتی ہے اور مستی ہے پھر تو سائنٹیفکلی ہے کہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک میموری اور یہ جو ٹرانس ہے یہ نہیں ہوتی. ہاں تو اچھا جی صحیح چلنے صحیح. بہرحال یہ سائنس کی اپنی شرطیں ہیں. ہماری جو ہے میں نے بتایا طریقہ بزرگوں کی اپنی ہے. ہمارے ہاں اس کو کوئی اتنی نہیں بھائی رکاوٹ سمجھا جاتا بھائی لیکن جو ہے ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں روزانہ 10:30 کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ اس میں. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی توجہ کر لیں بس. یہ آج اتنا انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگا جو کہ پہلے آپ نے کیے ہیں دوسرے. تو یہ بسم اللہ.
اس کو مراقبہ برزخ کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ تو وہی ہے لیکن آ نہیں واپس سکتا، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، مردہ دیکھ لیتا ہے کون آیا ہے، کہ بعض دفعہ کیا ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، حالانکہ زندہ بندہ جوتوں کی آواز نہیں سن سکتا۔ زندہ بندے کو اندر قبر میں بٹھا دے اور کہیں بھئی یہ جو لوگ چلتے جا رہے ہیں جوتوں کی آواز آ رہی ہے زمین پر، یعنی اس وقت اس کی جو سینسٹیوٹی یا علم اور مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں وہ آ سکتا واپس اس طرح اس دنیا میں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بعض اولیاء اللہ کو یہ طاقت یا اذن دیا کہ وہ بھی دنیا میں واپس آ کے تصرف کرنا، جانا، سفر کرنا، وہ اللہ کی مرضی، جیسے انبیاء علیہ السلام معراج کی رات سارے کے سارے بیت المقدس میں تشریف لائے، اس طرح اولیاء اللہ بھی۔ یہ اسی چیز نے اصل میں مجھے یہ جو طریقہ جو سیکھے نا سارا، مثلا میں پاکستان کا رہنے والا، اچھا 5 سال کی عمر سے یہاں سے چلے گئے ڈینمارک میں، پھر انگلینڈ میں، تو مراکو جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، مراکش میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، بھائی آنا ہے تو بھائی کہیں اور جائے بندہ۔ وہ یہی چیز جب ان کا جو ان کے بارے میں پہنچا، انہوں نے خود اپنی کتاب میں سیدنا عبدالعزیز دبا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میری ذات پردے میں نہیں ہے، جو آئے گا میں اس کو اسی طرح سکھاؤں گا جس طرح یعنی زندگی میں سکھا تھا۔ تو اس چیز نے اس وقت وہاں کے لوگوں، فاس کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہاں کی قبر کہاں، زیادہ تر لوگ۔ میں جب گیا تو ایک کوئی پتہ نہیں ٹیکسی والے کو کہا لے جب، وہ ایک مسجد میں مجھے لے گیا، وہ دوسرے یعنی سخت عقیدے کی مسجد تھی، تو وہ امام سے مجھے پتہ نہیں، امام سے پوچھا بھی میں بھائی جانا ہے ان کے مزار پر، اس کو شاید پتہ بھی تھا، تو اس نے کہا وہاں آپ بھائی یہ جو 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ یو کے سے یہاں کی سفر کر کے آئے۔ میں نے کہا میں مسجد کے لیے آیا ہی نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا میں 3 مسجدوں کا کے سوائے مطلب یعنی 3 مسجدوں کا سفر جو ہے یعنی باقاعدہ بھائی جن پر اجر و ثواب ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، بھائی وہ مسجدیں ساری برابر ہی ہیں، تو ان کا کوئی خاص یعنی نہیں ہے مقام۔ تو میں نے کہا وہ بات صحیح ہے لیکن وہ مسجدوں کے، میں آپ کی مسجد دیکھنے نہیں آیا، میں تو یہ بزرگ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ اچھا پر انہوں نے نہ بتایا، پھر وہ ٹیکسی والا کہنے لگا کہ مجھے بھی نہیں پتا، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ہوٹل کا پتہ ہے، اس ہوٹل کا نام ہے کافی یا قہوہ تو دبا، ہوٹل دبا، تو ظاہر ہے وہاں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ وہاں گئے، وہ بندہ بھی کچھ کرائے پہ لے لیا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے وہ میرا جو مالک ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہے، تو اس سے پوچھا، اس نے پھر بتایا کہ ہاں وہاں آپ کی ہے قبر اور وہاں مزار شریف، وہ اپنا پھر وہاں جا کے چابی لے کے گیا، پھر 10 دن پورے ادھر یعنی ٹھہرے، دن کو بھی جاتے پڑھتے وغیرہ، یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو بالکل یہی یعنی یہ وہ مزاری ہے ان کا۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی اسی چیز نے یعنی یہ تحریک بنی، محرک بنی کہ بھئی یہ جو فرما رہے ہیں تو جب پھر جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں تو کئی ان لوگوں کو تو اللہ اگر اذن دے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ کو، تو وہ، لیکن عام بندے وہ واپس نہیں آ سکتے، نہ ہی جو جس طرح عام لوگ سمجھ جو میرات والے دن روحیں آ رہی ہیں یا اس طرح کی بات، یا بدروحیں آ گئی ہیں، بولے وہ کہتے ہیں جی فلانی بدروح ہے تو وہ آ کے تنگ کر رہی ہے لوگوں کو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس نے دنیا میں بھی تنگ کیا جب وہ زندہ تھا، اب فرشتوں نے کیا اس کو ہالی ڈے پہ بھیجا جاؤ پھر لوگوں کو تنگ کرو، اب اس کو کیوں چھوڑ گے، اس نے کافی تنگ پہلے ہی کیا لوگوں کو، تو اب اس کو بھیجیں گے جاؤ بھائی تم جو کسر رہ گئی وہ پوری کرو، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، بدروش کوئی نہیں ہوتی، یہ مطلب یعنی شیاطین ہی ہوتے ہیں، یہ جنات ہی ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ روپ دھار لیتے ہیں وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دجال جب آئے گا وہ وہی لوگوں کو کہے گا دیکھو مجھے خدا مانو، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، یہ کہے گا اچھا اگر میں تمہارے والدین کو، دادا پردادا کو زندہ کر دوں تو پھر وہ پھر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، چاہے مثلا ایک بندہ کہے کہ میں اس ٹیبل کو جو ہے گاڑی بنا سکتا ہوں، لیکن آپ مان جاؤ 2 + 2 5 ہے، تو آپ مان جاؤ گے؟ 2 + 2 وہ اس کو چھوڑ دیتے، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مراقبہ برزخ اور کشف قبور یعنی
یہ اس پردے کو، وہ جو ہم یعنی وہ تو ادھر ہی نہیں ہے، ہم بھی ادھر ہی ہیں، لیکن وہ جو پردہ آیا ہوا ہے اس کو ہٹاتے ہیں، اس کو ہٹا لے تو پھر جو ہے وہ بندہ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یعنی جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے احوال. اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، لیکن آپ نے ایک وجہ بیان کی جس وجہ سے، ورنہ یہ سب کے لیے کھل جانا تھا، یہ سب کے لیے ہی کھل جانا تھا. آپ نے فرمایا کہ جانوروں پر کھلا ہوا ہے، جنوں انس کے علاوہ یہ مکھیاں، مچھر، چوہے، بندر، وہ سارا عذاب ثواب یہ ساری چیزیں یعنی ان کے مشاہدے میں بھئی آتی ہیں چیزیں. لیکن فرمایا کہ میں بھی دعا کر کہ سبھی کے لیے کھل جاتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اپنے پیاروں کو دفن کرنا. بھئی عذاب نظر آ رہا، ہر وقت عذاب اگر نظر آتا رہے یا ثواب نظر آتا رہے تو کون ان کو ڈالے گا سانپوں کے اندر، اور کون جائے. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو مطلب ہے کہ یعنی نہیں ہو سکتا. بھئی سب کے لیے ہر وقت اس کو کھولنا آپ علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن بعضوں پر جو ہے، بعض صحابہ پر، بعض اولیاء پر حضور علیہ السلام خود فرماتے میں قبروں سے گزرا ہوں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ پاک چاہے تو وہ کھول دے. تو جب جانداروں پر کھلا ہوا ہے، پرندوں پر کھلا ہوا ہے، تو یہ اس تو خیر اس سے پھر یہ سبق پھر بندہ حاصل کر سکتا ہے کہ جب کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، کون سے اعمال ہیں نیکی کا سبب، اور آخرت پر یقین اور یہ بڑھ جاتا ہے. اور بعض دفعہ جو برزخ میں لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی اچھی نصیحتیں بھی، بڑی حکمت والی، بڑی اعلیٰ کلمات بھی وہ کہتے ہیں. اگر وہ کسی کوئی بزرگ ہو، انبیاء ہوں، تو پھر ان کی کیا ہی بات ہے، بہت زیادہ اپنا. بہرحال یہ تو پہلے آپ کو سارے وہ اعمال کے روحانی نماز کے لیے بھی اور بتایا گیا تھا. تو اس میں یہ تو کامن ہے، یہ تو ویسے ہی ہوگا جیسے وہ اپنا کرنا. تو حفاظت کے اعمال وہ 3 مراقبات، عاجزی، شکر، توکل، ابتدائی اظہار جو بسم اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، تزکیہ لطائف، یہ تو سیم ہے سب. اس لیے یہ ایک ہی سلائیڈ پہ لکھ دیا گیا کہ اس کو آپ بار بار بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تازہ کر لیں گے کسی نے جو ہے وہ کرنا ہو. باقی ہے کہ بعد میں کیا کرنا ہے، بھائی یہ کیسے ہونا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ مثلا قبر پر اگر بیٹھے ہیں تو مثلا قبر پہ جائیں گے تو تصور یہ ہے کہ استاذ کی، مرشد کی روح کے ساتھ، انتقال روح کے بعد آپ مثلا قبر ہے کوئی، اس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں. اگر وہ کسی مقدس شخصیت کا مزار ہے، کسی ولی کا ہے، تو پھر یعنی اگر ان کو آپ کو یاد ہے تو ان کے چہرے کو تصور میں لائیں یا نور کو جو تصور میں لائیں. اگر عام ہے تو ویسے آپ نہ بیٹھے، آپ کو ویسے ہی یاد ہوگا وہ کون بندہ جس کے. یہ ویسے قبر ہے سیدنا عبدالعزیز اباغ کی، اسی طرح ہے. آپ اندر مزار کے جو ہے نا، یہ اوپر آیت الکرسی اور قرآن شریف لکھا ہوا ہے، اور یہ تختی ان کے سرانے پڑی ہوئی ہے، اس پر نام وغیرہ اور تاریخ اور تاریخ پیدائش اور پردہ فرمانے کی لکھی ہوئی ہے. ہاں، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے روح کے بعد جب آپ ادھر جائیں گے یا یہاں بھی مشق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، ویسے تو آپ تصور کرتے ہمارے اوپر ہے، اب جو ہے تصور یہ ہونا ہے کہ جب قبر میں بیٹھے ہیں تو وہ مزار کے اوپر یا قبر کے اوپر وہ اسی طرح اللہ پاک کا نام ہے، اور وہاں سے وہ نور نکل رہا ہے یعنی بہت کثرت کے ساتھ جو ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا اس میں. اس کے بعد یہ تصور کہ وہ نور نے آپ کو اور مزار کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا ہے. یعنی اس کے بعد یعنی پہلے تو اللہ پاک کا نام مزار شریف پر جسے نظر آ رہا ہے بالکل اللہ، اب وہ نور اتنا نکلا کہ آپ کو بھی اور اس قبر کو بھی اس نے ڈھانپ لیا، آپ دونوں اس میں آ گئے. یعنی اس وقت پھر حضوری میں آ جائیں. یہ 3 سوچیں جو ہے یہ ذہن میں لے کے کہ اللہ پاک ہی میرے ساتھ ہے، اللہ پاک ہی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز پردے میں نہیں ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یعنی اس مرحلے میں کیا ہوا کہ وہ نور کا اپنے وہ سارا اس نے ہاتھ نظر بھی آئے گا جنہوں نے جو اب منتقل ہوئے جب وہ
وہ سارے جسم کو قبر کو گھیر لیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے آپ حضوری میں آ جائیں، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنی ہے آپ کہ یا اللہ تو ہی یہ پردہ اٹھا سکتا ہے، تیرے ہی فضل سے ہوگا، اور ہم جو ہے اسے عبرت حاصل کریں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد درود شریف یا یہ دعا اگر کسی کو آتی ہے یہ والی یہ پڑھ لیں، اگر یہ نہیں آتی تو پھر کوئی اور درود شریف پڑھ لے بے شک۔ اللہم یا ربی بجاہ سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع بینی و بین سیدنا محمد بن عبداللہ فی الدنیا قبل الآخرہ۔ یہ لیفلیٹ پر بھی ہے، وہ لیفلیٹ بھی ریڈی کر دیں ان کو، پھر وہ برزخ والے وہ ہے کہ وہ نہیں ہے، اچھا لو لے لے آئی رکھ دے، پھر ان کو دے دیں۔ تو یہ وہ لیفلیٹ دیں گے۔ دیکھیں ہر چیز، اب وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ 5 کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 5 کام۔ وہ کون سے جی؟ سنتا ہے، دیکھتا ہے جی، ہاں، سوال و جواب، لیکن یاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو جو نوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، میں اگر تو یہ لکھنا ہے اپنی مرضی آپ کی، لیکن یہ آپ کو یعنی یاد جو ہے اس وقت رہنا یا وہ کرنا یا وہ سمجھنا، وہ سمجھ میں بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ بھائی لکھے گا پھر وہ سمجھے گا نہیں، اگر سمجھے گا تو وہ لکھے گا نہیں، یعنی اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو بعد میں اگر سمجھ جائے تو وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ آ جائے گی بات۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی مرشد کو یا شعر کو سن رہے ہو نا، ہاں تو اس وقت سمجھ بھی نہ رہے ہو، وہ خود بخود یاد ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں جب ہم اس میں اپنا ذہن لے آتے ہیں تو پھر وہ یاد نہیں ہوتا۔ جی بالکل صحیح۔ تو یہ دعا لکھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں تو اکثر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میں معلومات دے رہا ہوں سوائے اس کے کہ جو تشریح یا کوئی واقعہ یا قصہ آ جاتا ہے، باقی ساری وہ لکھ کے آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کے پاس رہے گی، آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں یاد رہے گا نہیں۔